حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تخت کو، اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا؟ مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، رعایا کو بھی، وزیر و سپاہیوں کو بھی، جنگوں کے معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، غرض یہ کہ ہر معاملے میں امامت کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا؟ اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے۔ کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں۔ بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی، جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا۔ اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا، جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے، اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے۔ انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لہٰذا آپ کا مصلی، آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے۔ لیکن میرے عزیزو، ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائیں۔ جگہ ان کی ہے، مدینہ ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے، سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا، وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا دماغ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو خاندان والے ہیں، کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے۔ انصار نے جیسے ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، آپ آخری رسول ہیں، کیا علامت ہے؟ آپ سچے نبی ہیں، کیا دلیل ہے؟ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں، کیا ہے آپ کے پاس علامت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا۔ تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلی پر کس کو بڑھایا تھا؟ ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے ہم اپنے
اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں؟ سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا، یہ خلافت شروع ہوئی۔ سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا، یہ سعودی نظام نہیں ہے، باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا، رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سیلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا، ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے۔ یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے۔ آج شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا، باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا، چھین لیا تھا، ان کو خلافت نہیں دی۔ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی۔ اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہے، وہ اسد اللہ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے تھے، کسی کو نہیں دیکھتے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے، امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، تو سبوں نے بیعت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی، اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد، لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو کام دیے سبوں نے خوشی خوشی ان کاموں کو انجام بھی دیا۔ یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا، بہت ہی عظیم دور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے طریقے تھے، ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے، کام کاج کے لیے، کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں۔ خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزو اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے، گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا۔ سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے، ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا۔ وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا، یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی، ایک پیالہ ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، 3 چیزیں ملی تھی۔ اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی، بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا۔ ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے، کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں، گھی خرید سکوں۔ گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس۔ ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں، وہ لے جائیے، آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے۔ کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے، عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو۔ وہ لا کر کے دی، ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے، ہر مہینے شاید تھوڑا 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 وہ جماتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے درہم لے جا کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور بیت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو، اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، گھر میں میرے بچ رہا ہے، اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، یہ کم کر دیا جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا،
کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہوں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں، اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ تینوں بیت المال کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں، جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابوبکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے، آپ کے برابر کون ہو پائے گا؟ اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی۔ ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے۔ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں، یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا۔ دیکھیں خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، وہ میں آج آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں۔ یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے، جو 6 صحابہ تھے مشورے سے بالاتفاق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، 13ویں ہجری تھی، یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو سنبھالا۔ آپ کا دور اتنا سنہرا ہے، اتنا سنہرا ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے، جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے، کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی، الموافق رأیہ للوحی والکتاب، آپ کا لقب دیا گیا۔ پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے، اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں، یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا۔ اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی۔ تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کی، بیت المال کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا ہے، مسجدوں کے مؤذن اور مسجدوں کے اماموں کے لیے تنخواہ کا سسٹم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، عدل کا حال تو ایسا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مصر کے گورنر کے بارے میں لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کے ہاں بہت قیمتی گھوڑا ہے، بہت پیسوں کا گھوڑا ہے اور ان کا لباس بہت مہنگا ہے، یہ گورنر ہیں۔ حضرت عمر کے پاس یہ شکایت آئی، ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تو رعایا کے ساتھ کیا کرنے کے لیے تجھے بھیجا گیا؟ وہاں کے پیسوں سے تو نے قیمتی گھوڑا خریدا، قیمتی لباس پہنا۔ وہ ان کی گورنری کو معزول کر کے 100 بکریاں خرید کر کے ان کو دیا کہ اب زندگی بھر یہ بکریاں تو چرائے گا۔ بکریاں چرانے پر گورنر کو رکھ دیا۔
یہ ان کے معاملات میں پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. بڑے بڑے صحابہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر دیا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, جس جہاد میں بھی وہ جاتے تھے فتح ہونا لازمی ہو جاتا تھا. یہ تو سب کو معلوم ہے. حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کی ہیں, کوئی جنگ میں شکست نہیں ہوئی. ان کا یہ فخر تھا جب جہالت میں تھے نا, اسلام نہیں لائے تھے, وہ جنگ احد کے سپہ سالار بن کے آئے تھے, اس میں بھی ان کو ہی فتح ملی تھی. کہتے کفر کی حالت میں بھی اللہ نے فتح ہی دی تھی, اسلام میں آئے تب بھی اللہ نے فتح ہی لکھی تھی. حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل کا نام ہے جس کا نام قیامت تک قائم رہے گا, لیکن حضرت